ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگریزوں کی چال کے بعد نواب حیدر علی کو اندازہ ہوا کہ بڑی ہوشیاری سے اس کے گرد نیا جال بچھایا جا رہا ہے۔ والی میسور نے نظام علی خان کے عہد و پیمان کی آزمائش کرنے کے لیے والی دکن کو ایک خط تحریر کرایا اور مرزا اسد بیگ کے حوالے کر دیا۔ مغل شہزادے اسد بیگ کو حیدر علی اپنے بیٹے ہی کی طرح چاہتا تھا۔ اگرچہ اسد بیگ عمر کے اعتبار سے 20-22 سالہ نوجوان تھا، لیکن بے پناہ ذہین اور مدبر تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سلطنت میسور کا جانثار تھا۔ اسد بیگ کی انہی صفات سے متاثر ہو کر نواب نے اسے حیدرآباد کی سفارتی مہم پر بھیجا تھا۔ والی میسور نے اپنی خفیہ مکتوب میں والی دکن کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: نظام علی خان، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایفائے عہد کے مفہوم کو سمجھیں اور معاہدے پر کھلے دل و دماغ سے عمل کریں۔ گورنر مدراس نے میری تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور وہ بدستور والا جاہ محمد علی کی مدد کر رہا ہے۔ معاہدے کی روح سے ہم دونوں کے درمیان طے پایا تھا کہ نواب ارکاٹ کو اس کے عہدے سے معزول کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا بلا تاخیر والا جاہ محمد علی کے خلاف اپنی فوجی طاقت استعمال کیجیے۔ میں آپ کے اشارے کا منتظر ہوں۔ میرے سپاہیوں کے پاؤں رکابوں میں ہیں اور ہاتھ گھوڑوں کی لگاموں پر ہیں۔ نظام علی خان والی دکن نے حیدر علی کے خط کے جواب میں لکھا: مجھے اس معاہدے کا ایک ایک حرف یاد ہے اور میں عہد و پیمان کے مفہوم کو بھی بخوبی سمجھتا ہوں، مگر کیا کروں کہ بدقسمتی سے وقت کی رفتار میرے حق میں نہیں ہے۔ میں بیک وقت 2 محاذوں پر جنگ نہیں کر سکتا، اس لیے ارکاٹ پر لشکر کشی سے معذور ہوں۔ ویسے میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے اور میری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ والا جاہ محمد علی پر یلغار کیجیے، وقت سازگار ہوتے ہی میں بھی آپ سے آ ملوں گا۔ جب مرزا اسد بیگ والی دکن کا خط لے کر حیدرآباد سے روانہ ہو گیا تو نظام علی خان نے اپنے دیوان رکن الدولہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: میں نے اسی دن کے لیے حیدر علی سے معاہدہ کیا تھا کہ اسے آفات و مصائب کے گرداب میں تنہا چھوڑ دیا جائے، اور وہ وقت سر پر آ گیا ہے۔ عنقریب تم دیکھو گے کہ حوادث کی بے رحم موجیں والی میسور کو نگل جائیں گی۔ پھر اس جاہل کو اندازہ ہوگا کہ اہل دانش کتنی دور کی سوچتے ہیں۔ حیدر علی چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے نظام علی خان اکثر اسے جاہل کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ میں کسی قدر جانتا ہوں حضور کے ہوش و خرد کی گہرائیوں کو۔ دیوان رکن الدولہ بھی اپنے زمانے کا منافق تھا، نظام دکن کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اس عہد شکنی کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دینے لگا۔ میں نے حیدر علی سے وہ معاہدہ برے وقت کو ٹالنے کے لیے کیا تھا۔ نظام علی خان کے ہونٹوں پر بڑی عیارانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا برا وقت گزر گیا، اب تو میں بہت دور سے تماشا دیکھوں گا۔ ایک شکار کے لیے 2 بھیڑیے آپس میں لڑیں گے، پھر ان دونوں میں سے یقیناً کوئی ایک ہلاک ہو جائے گا اور دوسرا جو بچے گا وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ شکار پر قابو پا سکے۔ انجام کار۔ نظام علی خان نے جان بوجھ کر اپنی بات نامکمل چھوڑ دی۔ پھر آپ اس شکار کو لے اڑیں گے۔ دیوان رکن الدولہ نے نظام دکن کا جملہ مکمل کر دیا، اور پھر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکے۔ تو بہت ذہین ہے رکن الدولہ، نظام علی خان نے قہقہہ لگایا۔ حضور کے جوتوں کی خاک کا صدقہ ہے کہ یہ غلام بھی اکثر ہو گیا ہے۔ دیوان رکن الدولہ نے والی دکن کو سجدہ کر کے خوشامد کی کبھی نہ ختم ہونے والی کتاب میں ایک اور باب کا اضافہ کر دیا۔ نواب حیدر علی نے بڑے تحمل کے ساتھ نظام علی خان کا جواب سنا۔ حاضرین مجلس کا خیال تھا کہ والی دکن کا یہ منافقانہ جواب حیدر علی کو برہم کر دے گا، مگر اس وقت تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے جب حیدر علی مسکرانے لگا۔ اب کون کس پر اعتبار کرے؟ لوگ اپنی خاندانی شرافت کی قسمیں کھاتے نہیں تھکتے، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس طرح منہ پھیر لیتے ہیں
کہ انہیں اپنے الفاظ تک یاد نہیں رہتے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اس دور میں نجیب الطرفین لوگوں کی کیا روش ہے۔ نواب حیدر علی اپنی عمرہ سے مخاطب ہوا۔ نواب بہادر کو یاد ہوگا کہ میں نے اس معاہدے سے اختلاف کیا تھا۔ سپہ سالار محمد علی قمیدان پرجوش لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ محمد علی، کیا تو ہم پر تانا زنی کر رہا ہے؟ ایکائک والی میسور کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرا نواب کم نظر ہے اور فریب کار نظام نے ایک چور چال سے حیدر علی بہادر کو مات دے دی ہے؟ نہیں نواب بہادر، محمد علی قمیدان کے لہجے میں بھی سپاہیانہ جلال تھا۔ محمد علی اپنے سردار کی کسی عمل پر تانا زنی نہیں کرتا، چاہے وہ عمل کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ میں نے برسر عام آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور محمد علی کا یہ مزاج نہیں کہ وہ کسی آزمائش کے وقت میں اپنی بیعت کو توڑ دوں۔ پھر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ نواب حیدر علی نے اپنے سپہ سالار سے پوچھا۔ میں نواب ارکاٹ اور والی دکن کو ایسا سبق سکھانا چاہتا ہوں جسے تاریخ ہند صدیوں تک یاد رکھے۔ محمد علی قمیدان کا لہجہ کچھ اور پرجوش ہو گیا تھا۔ نظام نے اس کاغذ کے پرزے کیے ہیں جو بڑا قیمتی تھا، انسانی جان سے بھی زیادہ قیمتی۔ اس کا گناہ ناقابل معافی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے کہ اس کے اقتدار کو ختم کر دیں۔ صبر کر محمد علی، صبر کر۔ نواب حیدر علی اپنے سالار کا جلتا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کہاں تک صبر کروں نواب بہادر؟ مجھے آپ سے بڑی شکایت ہے۔ اچانک محمد علی قمیدان کے چہرے پر اذیت و کرب کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ دشمنوں سے طویل جنگ ہوئی مگر میرے دل کے ارمان ابھی تک نہیں نکلے۔ آپ نے مجھے اس محاذ پر بھیجا جہاں انسانی خون کی بہت قلت تھی۔ میری شمشیر کی پیاس تو کیا بجھتی، اس کے ہونٹ بھی تر نہیں ہو سکے۔ اسی لیے تو تجھ سے بار بار صبر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نواب حیدر علی کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ وہ دن دور نہیں جب تو بھی مطمئن ہو جائے گا اور تیری شمشیر کی پیاس بھی بجھ جائے گی۔ نواب حیدر علی جانتا تھا کہ اس کا سالار اپنے قول میں بہت سچا ہے۔ ابھی یہ فوجی اجلاس جاری تھا کہ نواب حیدر علی کے جاسوسوں نے ایک پریشان کن خبر دی۔ ان کی اطلاع کے مطابق انگریزی فوج کا ایک تازہ دم دستہ بنگلور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ گورنر مدراس نے نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی کے سلسلے میں والی میسور کے طویل مراسلے کو مسترد کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کرنل ووڈ کی قیادت میں بہترین سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج بنگلور پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کر دی تھی۔ بازی الٹ چکی تھی اور نواب حیدر علی کو پوری شدت کے ساتھ کسی نئی سازش کا احساس ہو رہا تھا۔ والی میسور نے لمحوں میں فیصلہ کیا اور چند گھنٹوں میں اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دی۔ کچھ دن پہلے بنگلور کے محاذ پر انگریز کمانڈر مائیکل رابرٹ کو شکست دینے کے بعد ٹیپو سلطان کے حوصلے بھی بلند ہو گئے تھے، اور بیٹے پر نواب حیدر علی کا اعتماد بھی بڑھ گیا تھا۔ اس لیے والی میسور نے ولی عہد سلطنت کو مدراس کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ میر علی رضا خان تنجاور پر اور غازی خان چتوڑ پر بڑے جارحانہ انداز میں بڑھے۔ ان سرداروں کو حکم تھا کہ تمام علاقے لوٹ کر انہیں ویران کر دیا جائے۔ نواب حیدر علی ایک تعمیری انسان تھا۔ اسے خوشحال اور سرسبز و شاداب بستیوں کو اجاڑتے وقت شدید اذیت پہنچتی تھی، مگر کیا کرتا کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ اتحادی فوجوں کے لیے سامان رسد کی ترسیل کو روکنے کا یہی ایک طریقہ تھا، اور اپنی اسی مجبوری کے تحت نواب حیدر علی نے یہ آمرانہ حکم جاری کیا تھا۔ اس کے بعد والی میسور نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی کی طرف متوجہ ہوا، جو کولار میں آرام سے بیٹھا سازشوں کے نئے جال بن رہا تھا۔ نواب حیدر علی اس ارادے سے آگے بڑھا کہ پائن گھاٹ پر اتر کر نواب ارکاٹ کے علاقوں پر قبضہ کر لے۔ والی میسور کے عزائم بڑے خطرناک تھے۔ وہ طوفان برق و باد کی طرح پائن گھاٹ پہنچا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فوجوں نے کشن گرمی، تریاتور، وانمباڑی، آمبور، سات گڑھ، کبیر ٹین، دھونی گڑھ اور تروچنا پڑلی پر قبضہ کر لیا، اور تمام علاقوں کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حیدر علی کی پیش قدمی کی خبریں سن کر نواب والا جاہ محمد علی اور کرنل اسمتھ کی آنکھیں کھلیں، ورنہ اب تک وہ دونوں خوبصورت عورتوں اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کرنل ووڈ کا تازہ دم لشکر آسانی کے ساتھ بنگلور پر قبضہ کر لے گا اور حیدر علی کے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے، مگر آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ محض ایک خواب پریشان تھا۔ کرنل ووڈ اپنی فوج لے کر باگلور کے راستے پر
سمور کی طرف بڑھا کہ کسی طرح بنگلور پر قبضہ ہو جائے۔ حیدر علی کو خبر ہوئی تو اس نے پائن گھاٹ سے نکل کر کرنل ووڈ کا راستہ روک لیا۔ انگریز فوجی افسر کو نواب حیدر علی کی شجاعت اور فنون جنگ میں مہارت کا اندازہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کرنل ووڈ بے خوف و خطر آگے بڑھ رہا تھا۔ حیدر علی کا ہراول دستہ انگریزی فوج کے راستے کی دیوار بن گیا تھا۔ پھر ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ فرنگی سپاہی بھی دلیری سے لڑے، مگر ان کی بہادری کے پیچھے صرف تاجرانہ جذبہ کار فرمان تھا۔ وہ محض ایسٹ انڈیا کمپنی کی زمین کو وسعت دینے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کے برعکس حیدر علی کے سپاہی اپنی قومی روایت اور وطن کی دفاع کی خاطر برسر پیکار تھے۔ دونوں فوجوں کے مقاصد میں فرق تھا، اس لیے حیدر علی کے سپاہی کرنل ووڈ کے سپاہیوں پر غالب نظر آ رہے تھے، مگر اچانک میسور کے فوجی پسپا ہوتے ہوئے نظر آنے لگے۔ کرنل ووڈ سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ یہی سمجھا کہ حیدر علی کی فوج شکست کے قریب ہے، اس لیے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ عرصہ کارزار کا رنگ بدلتا دیکھ کر کرنل ووڈ کے حوصلے چند اور بلند ہو گئے۔ وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو کر میسوری افواج کا تعاقب کرتا رہا۔ فرنگی کرنل کے خیال میں وہ فتح کے نزدیک تر پہنچ گیا تھا، اس لیے مسلسل پیش قدمی کرتا رہا۔ پھر ایک مقام پر اسے اندازہ ہوا کہ حیدر علی کے سپاہیوں کی پسپائی کا انداز مصنوعی اور نمائشی ہے، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ کرنل ووڈ محفوظ جگہ پہنچنے کے لیے تیزی سے واپس پلٹا، مگر اس کے ذہین ترین حریف نے اسے کوئی موقع نہیں دیا۔ کرنل ووڈ حیرت و بیچارگی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اور حیدر علی کے جانباز فوجی دستے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ اب فرنگی کرنل پر یہ راز کھلا کہ حیدر علی کے ہراول دستے کی پسپائی کا سبب کیا تھا۔ کرنل ووڈ کا لشکر چاروں طرف سے محصور ہو چکا تھا اور اسے اپنی مکمل تباہی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے کرنل ووڈ کی خوش قسمتی ہی تصور کیا جائے کہ میجر جیرالڈ کو بر وقت خبر پہنچ گئی۔ میجر جیرالڈ اس وقت وینکٹ گیری میں متعین تھا۔ وہ فوراً ایک فوجی دستہ لے کر کرنل ووڈ کی مدد کو پہنچا اور اس نے عقب سے داخل ہو کر فرنگی فوج کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچا لیا۔ کرنل ووڈ نواب حیدر علی کا قائم کردہ حصار توڑ کر فرار ہو گیا، لیکن اس کشمکش میں فرنگیوں کا شدید جانی و مالی نقصان ہوا۔ کرنل ووڈ کے ہزاروں سپاہی لقمہ اجل بن گئے اور نواب حیدر علی نے تمام بھاری توپوں کے ساتھ دیگر جنگی سامان پر قبضہ کر لیا۔ اس مادی مفاد سے قطع نظر والی میسور کو اس جنگ سے سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا تھا کہ اس نے فرنگیوں کو شکست دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جارحانہ عزائم پر خاک ڈال دی تھی، اور فرنگیوں کے دو مسلمان حلیفوں نواب والا جاہ محمد علی اور نظام علی خان کے منصوبوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا تھا۔ ادھر کرنل ووڈ اور میجر جیرالڈ باقی ماندہ فوج کو لے کر بنگلور کے علاقے سے فرار ہو رہے تھے، اور ادھر ٹیپو سلطان برق رفتاری کے ساتھ مدراس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب کرنل سمتھ اور والا جاہ محمد علی کو کرنل ووڈ کی شکست کی خبر ملی تو وہ دونوں بدحواس ہو کر مدراس کی جانب فرار ہو گئے۔ گورنر مدراس نے کرنل سمتھ کو دیکھا تو انتہائی غضبناک لہجے میں بولا، کیا تجھے کمپنی نے اسی دن کے لیے اتنی مراعات بخشی تھی کہ تو میدان جنگ میں فرنگیوں کی ناموس کو فروخت کر کے فرار ہو جائے؟ اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کرنل سمتھ غائبانہ طور پر نواب حیدر علی کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔ وہ بظاہر ہماری طرح گوشت پوست کا انسان ہے، مگر اس کے اعصاب سنگ و آہن سے بنائے گئے ہیں۔ حادثات و خطرات سے الجھنا اس کے لیے روز مرہ کے کام سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ موت کو ایک دلچسپ مشغلہ سمجھتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک جاہل شخص ہے، مگر اس کا دماغ سندیافتہ دانشمندوں سے زیادہ بہتر انداز میں سوچتا ہے۔ بس خاموش ہو جاؤ بزدل نامرد۔ گورنر مدراس جوش غضب سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کرنل سمتھ کے منہ پر ایک زبردست تماچا مارا۔ دشمن کی تعریف کر کے اپنی نااہلی پر پردہ ڈال رہا ہے۔ کرنل ووڈ تجھے بتائے گا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ آپ کا وہ مرد شجاع بھی شکست کھا کر مدراس پہنچنے ہی والا ہے۔ کرنل سمتھ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ کیا بکتا ہے؟ گورنر مدراس کی آواز کسی درندے کی غراہٹ کی طرح تھی۔ شکست بھی بڑی عجیب چیز ہے گورنر۔ شدت کرب سے کرنل سمتھ کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ جنگ کیا ہارا کہ اپنا اعتبار ہی کھو بیٹھا۔ خیر، میں تو جھوٹ ہی بولوں گا، مگر پھر بھی نواب سے پوچھ کر دیکھو کہ بنگلور کے محاذ پر کرنل ووڈ کا کیا حشر ہوا ہے۔ کرنل سمتھ کی زبانی
یہ انکشاف سن کر گورنر مدراس کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور اس کے چہرے پر وحشت سی برسنے لگی۔ نواب، یہ کرنل کیا کہہ رہا ہے؟ گورنر نے والی ارکاٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کرنل بہادر سچ کہتے ہیں۔ نواب ارکاٹ نے سر جھکا لیا۔ اگرچہ والا جاہ محمد علی اپنے منصب کے اعتبار سے ایک ریاست کا حکمران تھا، لیکن انگریزوں کا کاسا لیس ہونے کی وجہ سے معمولی عہدہ رکھنے والے فرنگیوں کو بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ پکارا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے کرنل وڈ بھی شکست کھا چکے ہیں۔ عنقریب یہ خبر حضور تک بھی پہنچ جائے گی۔ پھر گورنر مدراس سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں کیا کروں؟ تم لوگوں نے مجھے شاہ انگلستان کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کچھ دیر بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ دوبارہ کرنل اسمتھ پر برس پڑا۔ تو میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا، اب میں ایک دن کے لیے بھی مدراس میں تیرا وجود برداشت نہیں کروں گا۔ کرنل اسمتھ اسی دن کلکتہ چلا گیا اور گورنر مدراس والا جاہ محمد علی کے ساتھ آئندہ جنگ کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگا۔ ٹیپو سلطان تیز رفتاری کے ساتھ مدراس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں جس قدر بستیاں آئیں انہیں لوٹ لیا جاتا، مگر مقامی باشندوں کی جانیں بخش دی جاتیں، یہاں تک کہ ٹیپو مدراس کی نواح میں پہنچ گیا اور اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ پھر یکایک پورا شہر گولیوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ ٹیپو سلطان شہر میں داخل ہو کر قلعہ سینٹ جارج پر قبضہ کر لینا چاہتا تھا، اور اس خیال سے اس نے شہری علاقے پر گولہ باری کا حکم دیا تھا۔ اس وقت گورنر مدراس اور نواب والا جاہ محمد علی ایک ساحلی تفریح گاہ میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک دھماکوں کی آوازیں سن کر گورنر گھبرا گیا اور اس نے اپنے خدمتگار کو طلب کر کے پوچھا، کیا بارود کے گودام میں آگ لگ گئی ہے؟ خدمتگار نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر یہ کیسی آوازیں ہیں؟ گورنر نے خدمتگار کو حکم دیا۔ وہ بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ خدمتگار ساحلی تفریح گاہ سے نکل کر قلعے کی طرف چلا گیا تو گورنر نے شراب کا جام لبریز کیا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ سرکار بہادر، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ نواب والا جاہ محمد علی نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ سپاہیوں کی زندگی میں تو دھماکے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ نہیں نواب، گورنر مدراس اپنی نشست پر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ یسوع مسیح ہماری حفاظت کریں، میں کسی بری خبر کا منتظر ہوں۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہی گورنر مدراس نے یہ خبر بھی سن لی۔ خدمتگار کا گھوڑا تفریح گاہ کے قریب آ کر رک گیا اور وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا گورنر کے نزدیک پہنچا۔ سرکار، دشمن شہر کے دروازے پر آ پہنچے ہیں۔ فرنگی خدمتگار کی آواز گھٹی گھٹی تھی۔ کون دشمن؟ گورنر مدراس نے گھبرا کر پوچھا۔ حیدر علی کا بیٹا ٹیپو سلطان۔ شدت خوف سے خدمتگار کی آنکھوں کی پتلیاں کانپ رہی تھیں۔ ابھی خدمتگار کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اتفاق سے ایک گولہ اس جگہ آ کر گرا جہاں گورنر مدراس اور نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی بیٹھے ہوئے تھے۔ فرنگی حاکم پر اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ وہ ساحل کی طرف بھاگا اور اس نے جہاز میں پہنچ کر پناہ لی۔ اس پریشانی کے عالم میں گورنر مدراس کی ٹوپی اور تلوار اسی میز پر رہ گئی جہاں وہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ گورنر کا فرنگی خدمتگار بار بار اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنا رہا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ رہا تھا، اوہ گاڈ، اوہ گاڈ۔ شہر اور قلعے کی مکینوں پر کیا گزری کسی کو پتہ نہیں تھا۔ نواب والا جاہ محمد علی گورنر مدراس سے محبت کے تمام دعوے فراموش کر کے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے محل میں پہنچ کر سانس لی۔ ٹیپو سلطان سینٹ جارج کے قلعے پر قبضہ کر کے اس علاقے میں انگریزوں کی ریشہ دوانی ختم کرنا چاہتا تھا، مگر گورنر مدراس کی ایک شاطرانہ چال نے ٹیپو کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ ایک گھوڑ سوار گرد و غبار میں اٹا ہوا ٹیپو کے لشکر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے ولی عہد سلطنت کے پاس لے چلو۔ تو کون ہے؟ ٹیپو کے فوجی افسر نے اس شہ سوار کو روکتے ہوئے کہا۔ میں نواب بہادر کا قاصد ہوں، شہ سوار نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے شہزادے کے پاس لے چلو۔ میں والی میسور کا ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ نواب بہادر پر عجیب وقت آ پڑا ہے، خدا کے لیے میرے قیمتی لمحات ضائع نہ کرو۔ فوجی افسر بھی قاصد کی حالت زار دیکھ کر گھبرا گیا اور اسے فوری طور پر ٹیپو کے پاس لے گیا۔ نواب بہادر ترونا کے محاذ پر محصور ہو گئے ہیں۔ قاصد نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ کہا، ان کی مدد کو جلدی پہنچیے ورنہ میسور کی تاریخ بدل جائے گی۔ بڑی ہوش ربا خبر تھی۔
نوعمر ٹیپو گھبرا گیا۔ کیا تیرے پاس نواب بہادر کا کوئی تحریری حکم ہے؟ ولی عہد میسور نے قاصد سے پوچھا۔ ایسے اہم اور خفیہ پیغامات قلم بند نہیں کیے جاتے شہزادے۔ قاصد بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ نواب بہادر کی زندگی خطرے میں ہے۔ اب اطمینان کے لیے کیا باقی رہ گیا تھا؟ ٹیپو سلطان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی فوجوں کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ترووناملی پہنچ کر ٹیپو کو معلوم ہوا کہ نواب حیدر علی بخیر و عافیت ہے اور اس محاذ پر دشمن سے کوئی معرکہ آرائی نہیں ہوئی ہے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ گورنر مدراس نے نواب والاجہ محمد علی کے مشورے سے ایک ایسے مسلمان کا انتخاب کیا تھا جو حیدر علی کے علاقے کی زبان روانی سے بول سکتا تھا۔ پھر اس شخص کو میسور کے سپاہیوں کا لباس پہنا کر خفیہ راستوں سے بہت دور پہنچا دیا۔ پھر وہ اپنے چہرے پر غبار مل کر اس طرح واپس پلٹا کہ جیسے نواب حیدر علی نے اسے کوئی خاص پیغام دے کر ٹیپو سلطان کے پاس بھیجا ہے۔ گورنر مدراس اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب ٹیپو نے باپ کے سامنے تمام صورتحال بیان کی تو حیدر علی برہم ہو گیا۔ اگر تمہیں اپنے باپ کے انتقال کی خبر بھی ملتی تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ والی میسور کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ ایک سپاہی کا فرض یہ ہے کہ پہلے وہ معرکہ سر کرے، پھر اپنے باپ کی تہجیز و تکفین کی طرف متوجہ ہو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بابا محترم۔ ٹیپو اس کوتاہی پر اتنا پشیمان ہوا کہ رونے لگا۔ تم نے باپ کی نہیں، والی سلطنت کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ ٹیپو کے آنسو دیکھ کر بھی حیدر علی کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ تمہیں حکم یہ تھا کہ دشمن کے علاقے کی ہر نشانی کو برباد کر دو۔ تم قلعہ سینٹ جارج پر اس وقت گولہ باری کرتے رہتے جب تک اس کی ساری بلندیاں تمہارے قدم نہیں چوم لیتی۔ ٹیپو نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں باپ سے معافی مانگی، مگر حیدر علی نے اس کی کسی درخواست کو لائق التفات نہیں سمجھا۔ سپہ سالار محمد علی قمیدان اور دوسرے فوجی افسروں نے بھی ٹیپو کی سفارش کی، مگر حیدر علی نے انہیں بھی ڈانٹ دیا۔ والی میسور نے ٹیپو سلطان کو اس کی جذباتی غلطی پر بڑی عجیب سزا دی تھی کہ وہ بیٹے سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہ ذہنی و قلبی اذیت ولی عہد سلطنت کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ آخر کئی ماہ بعد حیدر علی کو یہ اطلاع ملی کہ ٹیپو کی گولہ باری سے نواب والاجہ محمد علی اور گورنر مدراس پر دہشت طاری ہو گئی تھی اور وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ یہ خبر اتنی دلچسپ تھی کہ حیدر علی بلند آواز سے ہنس پڑا اور اس نے اسی وقت ٹیپو کو بلا کر بھرے دربار میں گلے لگا لیا۔ فرزند، میں نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا۔ تم فاتح قرار پائے اور تم نے قلعہ سینٹ جارج کو فتح کر لیا۔ میں اس وقت بھی اپنے چشم تصور سے اس بے ضمیر نواب ارکاٹ کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بس میرے اطمینان کے لیے یہی ایک منظر کافی ہے۔ شاباش میرے بیٹے، تم نے مجھے مایوس نہیں کیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ کہتے ہوئے نواب حیدر علی نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر ولی عہد سلطنت کو پہنا دیا۔ ٹیپو سلطان اطاعت و شکر گزاری کے طور پر گھٹنوں کے بل باپ کے سامنے جھک گیا۔ اس کے بعد حیدر علی نے اپنے ایک معتمد سالار فضل اللہ خان ہیبت جنگ کو نئی فوج بھرتی کرنے کی غرض سے سرنگا پٹنم روانہ کیا۔ پھر جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو والی میسور نے ہیبت جنگ کو انگریزوں سے انتقام لینے کے لیے درہ کجل پٹی پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ علاقہ اس وقت انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ ہیبت جنگ کے پیچھے خود نواب حیدر علی بھی ایک لشکر جرار اور بڑا توپ خانہ لے کر روانہ ہوا۔ پھر اس نے ضلع کوئمبتور میں داخل ہو کر کرور پر قبضہ کر لیا۔ یہ والاجہ محمد علی کا علاقہ تھا۔ اس کے بعد والی میسور ایروڈ کی طرف بڑھا۔ راستے میں کیپٹن نکسن نے مزاحمت کی۔ حیدر علی کے سینے میں پہلے ہی آتش انتقام بھڑک رہی تھی۔ اس نے نکسن کی فوج پر اتنے غضبناک انداز میں حملہ کیا کہ فرنگی سپاہی یا تو مارے گئے یا تو زخمی ہو گئے۔ نکسن کے فرار ہوتے ہی ایروڈ پر حیدر علی نے قبضہ کر لیا۔ وانمباڑی کا نگران ایک انگریز کمانڈر تھا۔ اس نے گزشتہ سال حیدر علی سے عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ اس کے خلاف جنگ نہیں کرے گا، مگر جب انگریز کمانڈر نے بدعہدی کی تو حیدر علی نے اس کی پوری فوج کو محاصرے میں لے کر گرفتار کر لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے والی میسور نے کاویری پورم کے سپاہیوں کو بھی زنجیریں پہنا دیں اور تمام جنگی قیدیوں کو سرنگا پٹنم روانہ کر دیا۔ ان مہمات سے فارغ ہوتے ہی دونوں گھاٹوں کے جنوب میں ان اضلاع کو بھی فتح کر لیا جن پر کچھ دن پہلے انگریز قابض ہو گئے تھے۔
پھر والی میسور مدراس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس خبر سے انگریزوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ آخر گورنر مدراس نے حیدر علی سے صلح کی درخواست کی اور اس مقصد کے لیے اپنے سفیر کیپٹن بروک کو والی میسور کی خدمت میں روانہ کیا۔ نواب حیدر علی نے صلح پر رضامندی ظاہر کی، مگر کیپٹن بروک نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں اس دغاباز کو کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ والی میسور کا اشارہ نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی کی طرف تھا۔ انگریز سفیر کیپٹن بروک نے صلح کی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہا تو حیدر علی نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا، میں خود مدراس آ رہا ہوں، وہاں آ کر ان شرائط کو سنوں گا جو گورنر کی کونسل پیش کرنا چاہتی ہے۔ والی میسور کے اس جواب پر کیپٹن بروک دم بخود رہ گیا۔ پھر جب یہ خبر عام ہوئی کہ حیدر علی مدراس آ رہا ہے تو والا جاہ محمد علی بھاگ کر گورنر کے پاس پہنچا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تاج برطانیہ کا استقبال بلند ہو، شکار خود جال کی طرف آ رہا ہے، حیدر علی کو قتل کرا دیجئے، پھر ہندوستان میں فرنگی اقتدار کے لیے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ گورنر مدراس بڑی معنی خیز انداز میں مسکرایا اور پھر اس نے میز پر رکھی ہوئی سراہی کی طرف اشارہ کیا۔ نواب والا جاہ محمد علی اپنی نشست سے اٹھا اور آہستہ آہستہ ساغر شراب لبریز کرنے لگا۔ حیدر علی کے مشیروں اور فوجی افسروں نے اسے بہت سمجھایا، نواب بہادر، آپ اس طرح مدراس تشریف نہ لے جائیں، آپ کا دشمن اتنا اعلیٰ ظرف نہیں کہ وہ آپ کی جرت و بے باکی کی داد دے سکے۔ نفاق اس کا مذہب ہے اور فریب کاری اس کی سیاست۔ اگر خدا نہ خواستہ۔ فوجی مشیر کچھ کہتے کہتے رک گئے، انہوں نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ گورنر مدراس مجھے قتل کرا دے گا؟ نواب حیدر علی اپنے فوجی افسروں سے مشورہ سن کر مسکرانے لگا، موت و زیست تو خدا کے اختیار میں ہے، مگر ہم آپ کے اس فیصلے سے متفق نہیں۔ سپہ سالار محمد علی قمیدان نے صاف صاف کہا۔ وہ انتہائی بے باک اور کسی حد تک منہ پھٹ انسان تھا، دل میں جو بات آتی تھی کسی تکلف کے بغیر کہہ دیا کرتا تھا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تیرے اس مشورے میں تیرا خلوص شامل ہے، نواب حیدر علی نے پرجلال مگر نرم لہجے میں کہا، لیکن میں اپنی عقل کو کیا کروں کہ وہ مجھے مدراس جانے کے لیے مسلسل مشورے دے رہی ہے، اور پھر میں نے فرنگی گورنر سے وعدہ بھی تو کر لیا ہے کہ اب اپنے الفاظ کس طرح واپس لوں۔ طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر دیجئے۔ محمد علی قمیدان چاہتا تھا کہ والی میسور کسی طرح اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ گورنر کے سفیر کو اپنے دربار میں دوبارہ طلب کر لیجئے یا پھر مجھے وہاں بھیج دیجئے۔ اگر میں اس سفارتی مہم میں ضائع ہی ہو گیا تو میری موت کا ریاست میسور کے استحکام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور خاکم بدہن آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس علاقے کے ہزاروں بے گناہ مسلمان دشمنوں کی تلواروں کا رزق بن جائیں گے، اور میں اس وقت سے بہت ڈرتا ہوں نواب بہادر۔ خدا میرے رفیقوں اور ہمدردوں کو سلامت رکھے۔ شدت جذبات سے نواب حیدر علی کی آنکھوں پر ہلکی ہلکی نمی نظر آنے لگی تھی۔ تم جیسے جانثار ہی تو مجھے بیک وقت 4 دشمنوں سے برسر پیکار ہونے کا حوصلہ دیتے ہو۔ والی میسور کا اشارہ مرہٹوں، انگریزوں، نواب ارکاٹ، نظام دکن کی طرف تھا۔ مگر تو اپنے خدا پر بھروسہ کر محمد علی کہ ابھی وہ وقت نہیں آئے گا۔ میرے ہونٹوں سے الفاظ کیا ادا ہوئے، گویا تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اب اس تیر کو واپس بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اگر میں نے کوئی عذر تراشا تو انگریز اور اس کے حلیف کہیں گے کہ نواب حیدر علی خان اتحادیوں کی کثرت سے ڈر گیا، اس لیے میرا وہاں جانا ہی بہتر ہے۔ فوجی افسر اور مشیر کیا کرتے؟ سب نے حیدر علی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، مگر ان کے ذہن مختلف اندیشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ روانگی سے پہلے والی میسور نے اپنے لشکر کے بہترین حصے کو اتھروڑا سے ہو کر مغرب کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا اور خود 6000 منتخب سوار اور کچھ پیدل فوج لے کر مدراس کی طرف بڑھا۔ نواب والا جاہ محمد علی مدراس میں موجود تھا اور اس پر اضطراب طاری تھا۔ والی ارکاٹ بار بار گورنر مدراس سے کہہ رہا تھا، عزت مآب، آپ نے حیدر علی کو قتل کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں؟ آج برطانیہ پر خدا کا بے مثال کرم ہے کہ فرنگیوں کا سب سے بڑا دشمن خود بخود موت کے غار کی طرف آ رہا ہے۔ نواب، تو بہت احمق ہے۔ گورنر مدراس اس وقت شراب کے نشے میں تھا، مگر ہوش و خرد اس کے ہم رکاب تھے۔
اس نے شرارتاً آہستہ سے والی ارکاٹ کے سینے پر اپنا بید مارتے ہوئے کہا، کیا تجھے یقین ہے کہ حیدر علی مدراس آ کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گرد جال کے پھندے کس لے گا؟ مجھے 100% یقین ہے کہ حیدر علی مدراس ضرور آئے گا، والاجہ محمد علی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ اپنی دھن کا پکا اور وعدے کا سچا ہے، اس کی اسی بے خوفی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نواب کہ تو حیدر علی کو نہیں جانتا؟ گورنر مدراس کی مسکراہٹ کا اندازہ کچھ ایسا تھا جیسے وہ نواب ارکاٹ کا مذاق اڑا رہا ہو۔ میں نے اس کے بارے میں جتنا سنا ہے کہ وہ لومڑیوں کی طرح چالیں چلتا ہے، اپنی اسی عادت کے مطابق وہ میرے ساتھ بھی ایک گہری چال چل رہا ہے، مگر اسے کیا پتا کہ فرنگی اور ہندی دماغ میں کیا فرق ہے۔ آخر عزت ماں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نواب ارکاٹ والاجہ محمد علی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہی کہ فرنگی دماغ کا ہندی دماغ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہ کہتے کہتے گورنر مدراس کی گردن میں کجی نمایاں ہو گئی، اور وہی فرنگی دماغ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ حیدر علی ادھر آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ محض مجھے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ ہم بہت سرد مزاج لوگ ہیں، ہندوستانیوں کی طرح معمولی باتوں پر بھڑکتے نہیں۔ گورنر مدراس نے حیدر علی کے آنے کی خبر سن کر کرنل اسمتھ کو بھی مشورے کے لیے اپنے پاس بلا لیا تھا اور سابقہ تلخ گفتاری کے سلسلے میں اس سے معذرت کر لی تھی۔ کرنل اسمتھ بھی اس وقت شریک گفتگو تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد گورنر مدراس نے کرنل اسمتھ کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس سے اپنے خیال کی تائید طلب کر رہا ہو۔ کرنل اسمتھ کچھ دیر تک گورنر مدراس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بہت آہستہ سے بولا، جناب، آپ ایک بار پہلے بھی مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے اظہار رائے سے معافی رکھا جائے۔ وہ اور بات تھی، اسے بھول جاؤ اسمتھ۔ گورنر مدراس شرمسار نظر آنے لگا۔ اس وقت میں انگریزی فوج کی شکست کی خبر سن کر بدحواس ہو گیا تھا۔ گورنر کا لہجہ انتہائی معذرت خواہانہ تھا۔ میں جو بھی کہتا ہوں تاج برطانیہ اور کمپنی کی محبت میں کہتا ہوں۔ کرنل اسمتھ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی جو کچھ کہوں گا اپنے تجربات کی روشنی میں کہوں گا۔ حیدر علی کے بارے میں آپ کی یہ رائے درست ہے کہ وہ لومڑی کی چالیں چلتا ہے، مگر آپ نے اسے شیر کی طرح حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ جب اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور آئے گا۔ کرنل اسمتھ کی اس صاف گوئی پر گورنر مدراس نے بہت برا سا منہ بنایا، اور ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا خدمتگار خاص جان رائٹ گھبراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ سر، وہ آ پہنچا ہے۔ شدت خوف سے جان رائٹ کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرے پر دہشت برس رہی تھی۔ کون؟ گورنر مدراس اپنے خدمتگار کی چیخ سن کر اچھل پڑا۔ وہ نواب حیدر علی۔ جان رائٹ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ کہاں ہے حیدر علی؟ گورنر مدراس کی آواز بھی کانپ رہی تھی اور وہ شدید بدحواسی کے عالم میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کوہ سینٹ تھامس پر پہنچ گیا ہے، جان رائٹ نے اپنے آقا کو بتایا۔ حیدر علی کی آمد کے بارے میں سن کر نواب ارکاٹ کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ عزت مآب، اسے معلوم نہ ہو کہ میں یہاں موجود ہوں۔ والاجہ محمد علی کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ میرے سارے اندازے درست ثابت ہوئے اور شکار جال تک آ پہنچا ہے۔ اب یہ حضور پر منحصر ہے کہ اس موقع پر کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دراصل نواب ارکاٹ کی بدعہدی اور کمینگی کی وجہ سے حیدر علی اس سے سخت نالان تھا۔ اگر وہ کسی طرح اس کے ہاتھ آ جاتا تو والی میسور اسے ہمیشہ کے لیے زندان کے حوالے کر دیتا یا پھر مقتل میں لے جا کر ذبح کر ڈالتا۔ اسی لیے والاجہ محمد علی گورنر مدراس کو بھڑکا کر حیدر علی کا کام تمام کرا دینا چاہتا تھا۔ نہیں جناب، نواب ارکاٹ کی تجویز سن کر کرنل اسمتھ درمیان میں بول پڑا، میں اس کی رائے ہرگز نہیں دوں گا۔ حیدر علی ایسا شکار نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے جال کی طرف چلا آئے۔ اگر اسے کچھ ہوگا تو اس کے جانثار پورے مدراس کو تہو بالا کر کے رکھ دیں گے اور ایک بھی انگریز زندہ نہیں بچے گا۔ گورنر مدراس نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی اور نواب حیدر علی کے استقبال کے لیے قلعے سے نکل کھڑا ہوا۔ والی میسور کی فوجیں کوہ سینٹ تھامس کے قریب خیمہ زن تھیں اور یہ مقام مدراس سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔